توحده وثنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باوي المسموكات داوي المنوات جبار الأرضين والسماوات سبحوه القدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والإمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وإنهم في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے اور ام الکتاب کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کے نظر کی جا رہی ہے. اب اس مجلس کے بعد ایک مجلس رہ جاتی ہے جو کل کی ہے. آپ کی رحمتیں کل تمام ہو جائیں گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس تعداد میں بھی شرکت فرما سکیں اور جس قدر وقت کی پابندی کر سکیں وہ ہم سب کے لیے نعمت عظیم ہوگی. جس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں مجتمع ہیں. انسان کی عقل حیران ہے اور ایک عجیب تحیر اور تعجب کا عالم ہے. اور اگر اس کو میں اپنے عنوان کی آیت سے ربط دوں اور یہ عرض کروں کہ اسی استعجاب کا اعلان کیا ہے سورہ زخرف نے بھی، اسی تعجب کا اعلان کیا ہے سورہ زخرف نے بھی. کلام مجید کا یہ 43واں سورہ ہے اور کل اس تعلق سے میں نے ذرا سا مقدمہ بھی آپ کی خدمت کو پیش کیا تھا. وقت میں سمجھتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مشکل تمام 5 دقیقے اضافہ ہوگا، لیکن کیونکہ آپ کی سماعتیں بڑی کامل ہیں اس میں اطمینان سے رہتا ہے. دیکھیے ترجمہ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے عنوان کی اس آیت کا اور اس کا ظاہر لفظی ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہونا چاہیے کہ بے شک وہ ام کتاب میں رکھتا ہے ایک بلند حکمت والے کو. اور ذرا سی اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو ام کتاب لدینا علی حکیم 4 لفظ، لیکن میں نے مفسرین اہل سنہ کو دیکھا، میں نے اثنا عشری مفسرین کو دیکھا، میں نے سلفی مفسرین کو دیکھا، میں نے صوفیاء میں وہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کو دیکھا، میں نے اہل زیدیہ کو دیکھا،
میں نے اہل حدیث کو دیکھا کہ جن کو اگر یہ کہوں کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث پر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھتے ہیں، یعنی جس حد تک بھی اور جہاں تک بھی اس آیت کے تحت میں نے تفاسیر کو دیکھا ہے، اللہ یہ کہ تفسیر علی ابراہیم میں امی صرف ایک تفسیر ہے، سبوں نے ام کتاب کو لوح محفوظ کہا ہے، سبوں نے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ علم ازلی ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے علم ازلی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک معروضہ عرض کیا اور پیش کیا، اور یہ تھا کہ اختلاف نہیں، جس کی جتنی فہم ہے اس نے اتنا ہی درک کیا اور اس نے اتنا ہی بیان کیا، لیکن قرآن کو ہم مفسر سے نہیں اٹھاتے، ہم اپنے موقف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم آپ نے مجھے دیا بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ اب اس میں میرا وہ بھائی یا میری وہ بہن جو غیر عقیدے سے متعلق ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو صرف سمجھانا ہے، ان کو صرف سمجھانا ہے، اور سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ جمہور کے پاس طریقہ یہ ہے کہ نص قرآنی نہ ملے تو حدیث میں نص کو تلاش کر لو، حدیث نہیں ملتی تو قیاس پر بھروسہ کر لو، قیاس اگر ممکن نہیں ہے تو اجماع کی طرف نظر دوڑاؤ۔ تو یہ ان کے پاس ماخذ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، یہ ماخذ ہے اپنے مقام پر، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، قلب محمد پر آ رہا ہے، یعنی محل نزول قرآن قلب محمد ہے، یہ مقام ہے۔ گو کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ آیت آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ امانت اور یہ بار امانت ہم نے تو زمین و آسمان کو پیش کی تھی، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، اس میں خیانت ممکن نہیں تھی، تو ہم نے اس کو عالم تکوین میں پیش کر دیا ان کے سامنے اور یہ کہا کہ تم اٹھاؤ اس امانت کو، مگر سب کے سب گھبرا گئے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا، انسان نے اس کو اٹھایا۔ میرا مقصد اس آیت میں گفتگو کرنا نہیں ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بھاری بوجھ کو جس کو کہ امانت الہی کہا گیا اس کو بھیجا اس تک یا اس پر کہ جو اس قابل تھا کہ تحمل کر سکے، برداشت کر سکے، اٹھا سکے، اور جب وہ اٹھا سکے تو پہنچا بھی سکے، روک کے تو نہیں رکھنا ہے، پہنچانا بھی ہے، اور اگر اس نے پہنچایا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری سے پہنچایا، اور جب وہ ذمہ داری سے پہنچا رہا ہے تو کیا 11 ہجری میں گزرتے ہوئے وہ کسی ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد اس پیغام کا کیا ہو، کون اٹھاتا ہے، کون برداشت کرتا ہے، کون اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ امانت کس کے حوالے کر رہے تھے؟ جس کو امین کہا، اس کو خائن کبھی نہیں کہا گیا، صادق تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی ہستی کے حوالے کیا گیا اس پیغام کو جو ذمہ دار ترین ہستی تھی، تو اب اس کا کام کیا ہے؟ جاتے ہوئے اس پیغام کو وہاں منتقل کر دے کہ جو مساوی طور پر وہ قوت رکھتے ہو کہ اس بوجھ کو اٹھا سکے، ان میں یہ طاقت ہو، ان میں یہ طاقت ہو، یہ ایک بوجھ تھا،
اس طاقت کی ضرورت تھی کہ بوجھ کو اٹھا سکتا. تو ایسے موقع پر یہ کہا کتاب تو ہے اپنے مقام پر, لیکن سنو بوجھ اٹھانے والی قوت اس کی بھی ہم نشاندہی کر لیں گے, اور وہ امت سے نہیں, وہ اہل بیت سے ہے. فرق بھی پیدا کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا, اور وہ مسئلہ تھا جس کی طرف نشاندہی کی بعد میں آنے والوں نے کہ قرآن تو جستا بستا نہیں معلوم کہاں, کبھی یمن میں, کہیں طائف میں, کہیں حجاز میں بکھرا ہوا تھا. آنے والے مسلمانوں نے جمع کیا. نبی جاتے ہوئے کہہ رہا ہے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ, آیات اللہ نہیں, میں تم میں کتاب الہی چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب الہی قرآن سے رجوع کرے تو قرآن کہہ رہا حامیم والکتاب المبین. وہ بین آیات کا تذکرہ نہیں کر رہا, وہ کتاب مبین کا تذکرہ کر رہا کہ مقطعات سے آغاز, مگر تشبیہ, شک, شبہ ہرگز نہیں. تو کتاب یہاں بھی طے ہے, کتاب وہاں بھی طے. قرآن نے بھی کہا کتاب, حدیث میں بھی آیا کتاب. اب جہاں کتاب ہی سمجھ میں امت کے نہ آئے تو ام الکتاب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ چھوٹی سی گزاری, جہاں کتاب سمجھ میں نہ آئے وہاں اس کتاب سے پہلے اگر لگا دیا جائے تو آپ کہیں کہ جن کو کتاب کا علم نہیں, آپ ان سے اصلی کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلی کتاب کو سمجھو. بھائی پہلے کتاب کو تو سمجھو. پہلی سیڑھی پر قدم رکھو گے نا, پانچویں سیڑھی پہ تو قدم نہیں رکھو گے. تو اگر عقائد کتاب کے تعلق سے آج درست ہو جائیں, یہ اہم جملہ ہے, عقائد کتاب کے تعلق سے اگر آج درست ہو جائے, خدا شاہد ہے ام الکتاب کو پہچاننے میں دقت نہ ہوگی. لیکن یہاں کتاب ہی کے تعلق سے یہ کہیں کہ اصل میں مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے, کوئی یہ کہے کہ فلاں امہات المومنین میں ایک زوجہ کے پاس کچھ پارچے تھے, وہاں سے بھی یہ کتاب کو اٹھایا گیا. کوئی کہے کہ یمن میں پہنچا ہوا تھا یہ خزانہ, وہاں سے لایا گیا. کوئی یہ کہے کہ فلاں خلیفہ کی پوزیشن میں تھا تو ان سے بھی لیا گیا. یعنی قرآن نہ ہوا, محسوس یہ ہوا کہ آپ نے کہیں سے کوئی علمی چندہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو ہم امت کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ قرآن ہے, یہ کتاب الہی ہے, یہ کتاب الہی خدا کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے سمجھیے تو صحیح کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اصل کتاب میں بلند حکمت والے کو رکھ چھوڑا ہے. تو اگر علم ازلی میں ہے تو غلط نہیں ہے, لوح محفوظ میں ہے تو غلط نہیں ہے, وہ بلند حکمت والا ہے. لدینا یعنی عندنا, اس کا ترجمہ کیا طبری نے, جریر طبری نے اس کا ترجمہ کیا لدینا کے معنی عندنا, اور عندنا غیر محفوظ نہیں, محفوظ ہمارے پاس حفاظت سے ہے, ہمارے پاس بڑی حفاظت سے ہے. اگر تمہارے حوالے کر دیتے تو تم تو حفاظت نہیں کرتے, تم نے رسول کی حفاظت نہیں کی تو تم اس کی حفاظت کہاں کرتے, تو ہم تمہارے حوالے تو نہیں کریں. اگر عندنا محفوظا, یہ بات ہے طبری نے لکھ دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس محفوظ. اور دوسری بات کی طبری نے, بیضاوی نے, قرطبی نے اور بے اختیار کہا تمام اہل لغت نے, جن میں ابو طالب مکی خاص طور پر یہ نام یاد رکھیے, انہوں نے کہا کہ لفظ علی کے معنی ہیں ایسا شخص کہ لا یقدر احد ان یدفعه ویبطله, ایسا شخص کہ کسی میں قدرت نہیں ہے تو اپنے سے اس کو دور کر دے. ایسا شخص کسی میں قدرت نہیں, وہ ایسا شخص ہے علی. علی اس شخص کو کہتے ہیں رفعت والا, بلندی والا, رفیع الشان, یہ ہے علی. اردو
میں تو یہاں تک ہے، لیکن عربی میں جب اہل لغت نے اس لفظ کو پیش کیا اور ترجمہ کیا اپنی زبان میں، تو انہوں نے کہا ایسا کہ جس کو دفع نہ کیا جا سکتا ہو اور جس کو کبھی باطل نہیں قرار دیا جا سکتا ہو. یہ دو لفظ یاد رکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے اس بزم سے جب اٹھیں تو کم از کم مطمئن ہو کہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم تو ہو کہ ہے کون. ایسا کہ جس کو دفع نہ کیا جائے، تو جس کو دفع نہیں کرتے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جذب کرتے ہیں. آپ جذب، اس کو آپ ایبزارب کرتے ہیں، یعنی وہ نہ آپ سے دور ہوتا ہے نہ آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. یہ میں نے کوئی نہیں کہا، میں کلام امیر سے آپ کو استدلال دوں گا، میں کلام امیر سے آپ کو استدلال دوں گا. میں ایسے نہیں آپ کو جانے دوں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے کم از کم یہاں سے اٹھے سرشار اٹھے. علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کسی شخص میں یہ قدرت نہ ہو کہ اس کو دفع کر دے، یعنی دور کر دے، یعنی اپنے سے پرے کر دے، یعنی اپنے سے علیحدہ کر دے، یعنی اپنے سے الگ کر دے. کسی کی مجال نہیں. یہ عقیدہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ عقیدہ بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ انسانوں کی تقسیم ہے، اس میں آپ لڑا. یہ انسانوں کی تقسیم ہے. علی کو منقسم نہیں کیا جا سکتا. علی ناقابل تقسیم ہے. صفات کو دیکھیے، ایسا کہ جس کو نہ دفع کیا جا سکتا ہے نہ جس کا بطلان کیا جا سکتا ہے. بے توئے لام الف نون بطلان، جس کو کبھی باطل نہیں آپ ٹھہرا سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو لفظ اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے نصیب چاہیے، ہمارے مقدر سمجھ جائیں گے. یہ دو لفظ سمجھ میں اگر آ جائیں، ایسی ہستی کہ جس کو دور نہیں کیا جا سکتا. کتنی بلند ہو گئی دیکھیے گفتگو. یہاں جھگڑا اس بات پہ ہے کہ تمہارے ہیں کہ ہمارے ہیں. یہ جھگڑا کس بات پہ چل رہا ہے؟ لغت کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کس پہ جھگڑا کر رہے ہو، اس کو تو دور کر ہی نہیں سکتے. انسانوں کو قدرت نہیں ہے کہ وہ دور کر دیں. لاؤ یقدرو احد ان یدفعہ، کہ اس کو دفع کر دیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے. نہیں کسی کو اس بات کی قدرت ہے کہ اس کو باطل قرار دیا جائے. میں نے ضد سے چیزوں کو پہچانا ہے. دفع ضد ہے جذب کی، باطل ضد ہے حق کی. تو جو اس مقام معین میں فائل ہوگا وہ جاذب ہوگا، وہ جذب کرنے والا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو جذب کرتا ہوگا تو وہ کیا حق رکھتا ہوگا، اور اس مرتبے کا کیا عالم ہوگا کہ پھر پکارنے والا یہ کہتا ہوگا یا قرآن یہ ہے یا یہ قرآن ہے. یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ ہستی. اب بات یہاں تک آئی، مگر بات یہاں پہ آ کے اگر میں موضوع کو تشریح آگے ایک لفظ کی اور وضاحت کر دوں، پھر اس استدلال پہ کرا جائے. علی سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کسی کی قدرت نہیں اپنے سے دور کرے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس میں گھبرا رہا ہوں اس لیے کہ آپ یہ گھبرائیں گے میری بات کہیں جا کے. تم چاہو نہ چاہو، تمہاری مرضی ہو نہ ہو، تمہارے پاس ووٹوں کی گنتی پوری ہو نہ ہو، تمہاری شورا بیٹھتی ہو یا نہ بیٹھتی ہو، تمہارا الیکشن کمیشن بیٹھتا ہو یا نہ بیٹھتا ہو، یہ سب الگ، یہ سب الگ. تم علی کو دور نہیں کر سکتے. ابھی تمہاری وہ قدرت نہیں آئی، ابھی تمہیں وہ طاقت نہیں آئی، ابھی تمہیں وہ صلاحیت نہیں آئی. صلاحیت چاہیے، قدرت چاہیے علی کو اپنے سے دور رکھنے کی. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تم رکھ نہیں سکتے. دور کرنا تو انتہا، تم رکھ نہیں سکتے. اور کبھی اس کے تعلق سے شائبہ دماغ میں نہیں آ سکتا کہ یہ باتیں ہیں. ایک ہی بات آتی ہے، حق ہے، حق کا بندہ. اور جذبیت کا یہ عالم ہے کہ جاذب ہے. یہ اپنی ذات میں سمو لیتا ہے. یہ ام کتاب ہے.
یہ اصل کتاب ہے، یہ حقیقت کتاب، یہ عین کتاب، اس کا تو یہ عالم ہے. تو جو ہوتا ہے نا، اب ہوتا ہے یا ہوتی ہے، جو دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اصل جو ہوتا ہے یا ماں جو ہوتی ہے وہ جذب کرتی ہے، وہ دفع نہیں کرتی. انسانوں سے اگر صفتوں کو پہچانے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ موصوف کون ہے، موصوف سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک لفظ جس کو کہا فقط علی نہیں ہے، علی نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے. حکیم بھی ہے، حکیم کے معنی جو محکم ہو، مسلط نہیں، مسلط نہیں، قابل نہیں، محکم رہے. کوئی بھی حکم چلے گا علی کا، رہے کوئی بھی حکم چلے گا علی کا. سنو ایک بات کو خاص طور پر ہمارے نوجوان اگر محفوظ کریں، یہ علی اور حکیم ظاہر ہے کہ رفیع الدرجات ہے، وہ درجوں کا بلند کرنے والا. تو علی کے بعد اب اگر کوئی درجہ آ سکتا تھا تو کلام نے 3 ہی لفظ رکھے ہیں اس لفظ علی کے بعد. یا علی کو کہا عظیم، یا علی کو کہا کبیر، یا علی کو کہا حکیم. بس چوتھا کوئی لفظ نہیں علی کے بعد قرآن. ذرا سی عقلانی گفتگو ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ جذباتی تو بہت ہو گئی مگر کچھ عقلانی بھی ہو جائے. علی عظمتوں کی بلندی کا نام ہے، عظیم ہے. علی کبریائی کا جلوہ ہے، کبیر ہے. علی محکم ہے، حکیم ہے. کوئی چوتھا لفظ علی کے بعد کلام مجید میں نہیں آیا. رفیع الدرجات ہے، درجوں کا بلند کرنے والا. اگر علی کے بعد کوئی درجہ نکل کے آئے، یا تو اس کی عظمت کا اعلان کرو، یا اس کی کبریائی کا اعلان کرو، یا اس کی حکمتوں کے قائل ہو. کوئی صورت کلام مجید نے رکھی ہی نہیں تو میں کہاں سے داخل کر دوں؟ کوئی چوتھی صورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ذاکرین بیٹھے ہیں یہاں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں آپ کے نام سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، مگر ابھی آپ نے کلام سنا، میرے لیے سب برابر ہے. میں آپ یقین جانیے سلطان کو میں نے ہمیشہ ذاکر اول کہا ہے. یہ ذاکر روحوں میں جو ہے میری تو ترتیب میں بہت آخر میں آتا ہوں، ہم استفادہ کرتے ہیں اس سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی یہ ذکر محتاج تو نہیں ہے کہ فلاحی زبان میں بیان کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے. یہ تو عجیب ذکر. اب کہاں میں نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا کہ آپ کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آیا. بھائی علی عظیم ہے، سمجھ میں آ گیا. علی کبیر ہے، سمجھ میں آ گیا. علی حکیم ہے، سمجھ میں آ گیا. زبان سے جس کو بلند کر دیا ہے تو وہی ہے جو عقول سے بھی بلند ہو گیا ہے. اب سمجھ میں آئے تو توفیق سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو بے توفیقی جائے. میں چاہتا تو شاید عنوان ان 3 دنوں کا ایک لفظ کے ساتھ ہی رہتا، مگر میں نے کہا نہیں، اس کو سمویا ہے ام الکتاب نے تو وہی تذکرہ کر دوں. میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے بات کی اور میں نے یہ کہا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ علی کو اپنے سے دور کر دے. یہ تعریف ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ علی کو باطل قرار دے. امیر المومنین نے اس موقع پر نہج البلاغہ میں خطبہ اور ایک عجیب شان سے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور ظاہر امیر المومنین کو اس بات کا علم تھا. غدر ترون ایامی بعد طلوع مکان. امیر المومنین کہتے تھے کہ آنے والا کل میری حقیقت کو تم پر کھولے گا کہ میں کون ہوں. ہر کل انتظار کر رہا ہے. کیا کہنے، ہر کل منتظر ہے کہ علی منکشف ہو جائے. ہر کل اس بات کے لیے بیدار ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ علی ہم پہ کھل جائے. یہ امیر المومنین اپنے
जब मैं अपनी जगह को खाली कर दूंगा ना, तो फिर तुम देखना ये जमाना किस तरह से मुझे पुकारता है, किस तरह से मुझे याद करता है, किस तरह से मुझे तलब करता है। और सुनो, मेरे बाद जो आएगा ना, एक ऐसा शब्द आएगा जिसको कहा रोहुल कुलूब, जिसका गला बहुत चौड़ा होगा, जिसका पेट फूला हुआ होगा। मैं नामों में नहीं जाता, इसलिए कि ये मिंबर अर्ज करूं आपसे कि उन नामों का मुतहम्मिल ही नहीं, नाम ही नहीं। अब समझदार बड़ा जहां जहां बैठे समझ जाए, हमें जरूरत नहीं है नाम लेके और रोजे की कैफियत और हालत में मैं क्या जवाब दूंगा कि नाम लेने की जरूरत क्या है। अपने मौला का तज़किरा करो, यही कहा कि अपने मौला का तज़किरा करो, बेइख्तियार कहा कि वो इस काबिल हो फतक़्तुलू हो वलन तक़्तुलू, वो इस काबिल होगा कि तुम उसको कत्ल कर दो, मगर तुम हरगिज़ उसको कत्ल नहीं करोगे। जान ले नफ्सियात, इंसान की नफ्सियात से तो वाकिफ थे कि जो दिरहम और दीनार पे बिकने वाला नफ्स, उससे क्या तवक्को की जा सकती है, उसको तो कत्ल कर देना चाहिए, मगर तुम कत्ल नहीं करो। मगर सुनो, एक बात सुनो, इन्नहु सय्यामुरुकुम बिस्सब्रि व बराअतुम मिन्नी, वो तुम्हें हुक्म देगा। और किस बात का हुक्म देगा कि मुझे बुरा करो, मुझे बुरा करो। देखिए पूरी तारीख है आपके सामने से, और मुसलमानों की सारी तारीख आपके सामने है कि कितने बरस तक अमीरुल मोमिनीन को मिंबरों से कितने बरस तक झुठलाया गया, तकलीफ की, आपके सामने पूरी तारीख है। और अमीरुल मोमिनीन ने वो मुस्तक़बिल की तारीख खोल के रखी, मुस्तक़बिल की तारीख को वाबस्ता होती है मादी से, मगर अली ने इस्तेमाल में तारीख को खोल के रखा। मैं बताऊं कि क्या करने वाले हैं, कि मेरे साथ करने क्या वाले हैं, कि हुक्म देंगे तुम्हें कि मुझसे न सिर्फ ये कि मुझे बुरा कहो, बल्कि मुझसे अलहदगी इख्तियार करो। अमीरुल मोमिनीन ने बताइए, यानी सैयद रज़ी ने 5वीं सदी हिजरी या 4वीं सदी के आखिर में इस कलाम को मुजतमा किया है और मुरतब किया। खुतबे पहले से मौजूद हैं और उसमें ये ऐलान हो रहा है, और हम बैठे 1434 हिजरी में। क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, सब आपके इल्म में है। इस नाम के साथ तुम्हें कहेंगे बुरा कहो अली को, और ये तुम्हें कहेंगे कि अलहदगी इख्तियार कर लो मुझसे। इन्नहु सय्यामुरुकुम बिस्सब्रि व तबर्रा मिन्नी, और मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लो। बेइख्तियार कहा फइन्ना सब्बु, जहां तक ताल्लुक है बुरा कहने का, फसब्बूनी, मुझे बुरा कहने दो। जहां तक बुरा कहने का ताल्लुक है तो मुझे बुरा कहने का, क्यों? फइन्नहु ली ज़कातुन व लकुम नजात, इसलिए कि बुरा कहने से अगर कोई बुरा कह रहा है तो मेरे लिए है ज़कात, वो मेरे नफ्स की पाकीज़गी का ऐलान कर रहा है। वो मेरे नफ्स की पाकीज़गी 28% ज़कात का तज़किरा नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं? वो मेरे नफ्स की पाकीज़गी का वो ऐलान कर रहा है, मुझे अब ऐलान करने की जरूरत नहीं। वो मेरे नफ्स की पाकीज़गी का ऐलान कर रहा है। तो दो बातें पैदा होगी, अगर तुमसे कहे कोई और हालात इतने मखदूश हो जाए कि तुम उनसे बाहर न निकल सको और तुम्हारी जान पे बना है, तो दिल पर जबर करके बुरा कहते हैं, इसलिए कि है मेरे लिए ज़कात, इसमें है तुम्हारी नजात। अब देखिए, ज़कात और नजात, मौला कह रहे हैं इस फेल के नतीजे में गुनाह वाक़े नहीं हुआ, गुनाह वाक़े नहीं हुआ। हम जानते हैं तुम्हारी मजबूरियों को। अब वो मजबूरी 40 हिजरी में हो, 61 हिजरी में हो, 1434 हिजरी में हो, या क़यामत से करीब हो, हम जानते हैं मजबूरियों को। मगर मजबूरी हो, आलम जबर हो, आलम तशद्दुद हो, आलम कहर हो, इजाजत है। ये फतवा नहीं देता, देखिए इमाम फतवा नहीं देता, फैसला करता।
فقیہ فتوا دے گا. امام نہ مفتی ہوتا ہے نہ فقیہ ہوتا ہے. امام تو امام ہوتا ہے. بے اختیار کہا کہ بس یاد رکھیں. میں جس نقطے پر آنا چاہتا ہوں وہ آپ نے مدد کرتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کو مضبوطی سے آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کریں کہ میری ہے زکات، تمہاری ہے نجات. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نفس کی بڑی قیمت ہے میرے پاس. میں تم کو اتنی آسانی سے ان کے ہاتھوں مرنے نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ تم آسانی سے مر جاؤ. نہیں، بڑے قیمتی ہو، بہت قیمتی ہو. کیوں قیمتی ہو؟ ہمارا ذکر کرتے ہو اس لیے قیمتی. ذکر کا کرنا آپ کو کیا درجہ دے رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مولا و آقا آپ سے کہہ رہا ہے کہ کبھی حالت جبر واقع ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے تمہیں فرق نہیں پڑتا، تمہیں فرق نہیں پڑتا. میرے نفس پاکیزگی کا اعلان فصل ہو رہا ہے اور تمہارے لیے کیا ہوتا ہے کہ تم نے اگر کہہ بھی دیا ہے تو اس میں تمہاری نجات ہے. نجات اب یہ نجات دنیا میں ہو یا آخرت میں نجات نجات ہے. فیصلہ یہاں تک کا نہیں کرتا. امیر المومنین اس دنیا کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اس دنیا کے لیے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. یہاں بھی نجات وہاں بھی نجات. پرسش نہیں ہے تمہارے، پوچھ گچھ نہیں ہے تمہارے تعلق سے کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا. پروردگار کو بہتر جانتا ہے کہ کیا مسائل گزرے، مگر اس کے ساتھ. لیکن سنو، حکم اگر دے رہا ہے کہ برا بھلا کہو تو ٹھیک ہے، مگر اگر کہے ان تقل تبرع منی فلا تتبرعوا، اگر وہ کہے کہ علی سے علیحدگی اختیار کر لو تو کبھی الگ مجھ سے نہ ہو. مجھ سے دیکھیے کتنا اہم ترین یہ جملہ ہے. برا کہنا اگر بڑھ جائے اور جب کا انتہائی عالم ہو تو خطبہ جا کے دیکھیے 57 نشان ہے خطبے کا برابر. تو بے اختیار کہا کہ کہہ دینا پرواہ نہیں کرنا، تمہاری لیے نجات میرے لیے زکات. مگر اگر کہیں سے یہ فکر کام کرے کسی دور میں بھی کہ علی سے برات اختیار کرو، علی سے دوری اختیار کر لو، علی سے علیحدگی اختیار کرو. فلا تتبرعوا منی، کبھی بھی مجھ سے علیحدگی اختیار نہ کرنا. کیوں؟ وَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ. اس لیے تم مجھ سے برات اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ میں فطرت پہ پیدا ہوا ہوں، ایمان میں سبقت کرتا ہوں. کیا میری بات؟ یہ کتنے اہم مسئلے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی وقت آپ فطرت سے غداری نہیں کرتے. آپ فطرت سے غداری نہیں کرتے. علی فطرت کا نام. میں نے کیا کہا تھا؟ کسی میں دم نہیں ہے کہ علی کو دور کر دے. یہ کہا تھا نا، کسی میں دم نہیں ہے کہ علی کو اپنے سے علیحدہ کر دے. کسی میں دم نہیں ہے کہ علی کو باطل کرا دے. دونوں باتیں لفظ علی میں ہیں اور دو ہی باتیں کی امیر المومنین نے. یہ اہل لغت تھے. اہل لغت بعد میں آئے، علی نے پہلے کہہ دیا. اہل لغت نے کہا نہ دفاع ہو سکتا ہے علی، نہ دور ہو سکتا ہے علی، نہ باطل قرار پا سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا سنو اور یاد رکھو، فطرت میں جو فائدہ ہوتا ہے نہ وہ دور ہوتا ہے نہ اسے دور کیا جا سکتا. اسے دور نہیں کیا جا سکتا. اتنی بے شک میں ولد تو پیدا ہوا ہوں علی الفطرہ، فطرت پر، اور فطرت پہ پیدا ہوتا ہوں. وسبقت الى الایمان والہجرہ، اور میں سابق ہوں. سابق اولین السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ اس کے مقرب ہیں بارگاہ میں. سابق یہاں پہ فارمر کے معنوں میں نہیں ہے. سابق کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اب کوئی سبقت کر ہی نہ سکتا ہو. بھاگ کے کوئی بیٹھ جائے وہ دوسری بات ہے، وہ تو آداب محفل کے خلاف ہے. ہمارے پاس اگر پیچھے سے کوئی آگے آئے تو بچے کو روک دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے. جو سبقت پا چکا وہ سبقت پا چکا. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سبقت کو اگر خلافت
سے سبقت پہ اثر نہیں پڑتا، سبقت کے موقف پہ اثر نہیں پڑتا. خلافت کو کچھ پروو کرنے کی ضرورت ہے، سبقت کو نہیں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں یاد رکھو، نہ مجھ سے تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، نہ ہی تم مجھ سے براءت، یعنی فطرت پہ پیدا ہوا. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اکثریت تو گمراہ ہے، علم ہی نہیں رکھتی، اکثریت کو تو معلوم ہی نہیں ہے، تو کیا اکثریت کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، بلکہ اپنے روح حیات کو بس متوجہ رکھو اس کی فکر، اس لیے کہ یہی اللہ کی فطرت ہے، اس فطرت پہ علی پیدا ہوا ہے. مخلوق اول میں ہے، وہ نور اول میں ہے، وہ عقل اول میں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ہے اس کا مرتبہ. تو اگر ہم کی منزل ہو یا ہم، خوشی کا موقع ہو یا ہمیں، اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم آج ہم یہاں سے اٹھیں تو اس تیقن کے عالم میں اٹھیں کہ خود پہچانا علی کو، خود پہچانا علی کو اس کے مرتبے، خود پہچانا علی کو اور خدا کی فطرت کو. وہ فطرت کا نمائندہ ہے. سورج فطرت کی نمائندگی کر رہا ہے مسلسل، قمر فطرت کی نمائندہ ہے مسلسل. اپنا کام ہے کہ کیے جا رہے ہیں. کسی کی آنکھوں میں اگر روشنی چبھتی ہو تو چبھے، سورج اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، اور اگر کچھ دیر کے لیے بادلوں میں آ جائے تو اسے نصیب نہ جائے. مقابلہ نہیں کرتا عقلمند، فطرت سے مقابلہ نہیں کرتا، فطرت سے مجادلہ نہیں کرتا، فطرت سے مباہلہ نہیں کرتا. اگر عقلمند ہے، اب اگر وہ نصارائے نجران عقلمند ہیں اور صورتیں دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگ جائیں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا اب ہم اس سے بھی گئے گزرے ہو؟ ہم اسے بھی گئے گزرے ہو؟ یعنی نصارہ بتائیں گے ہمیں کہ کس کا مرتبہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بھئی یاد رکھیے، اگر کہیں کوتاہی ہوئی اور اجداد سے کوتاہی ہوئی تو یقین جانیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوگا. ان کے لیے اگر نہ کر سکو تو نہ کر سکو، اپنے لیے تو کر لو، اپنے لیے تو کر لو، اپنی تو عاقبت سنوار لو. اس لیے کہ صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اب کوئی نیا راستہ ایجاد کر کے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا تو قرآن میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. علی سے محبت کرتے رہنا ہے، علی سے مصالحت کرتے رہنا ہے، علی سے معاملے کو درست کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ اگر علی ناراض ہو گیا، علی کا اللہ ناراض ہو جائے گا. لہذا ناراضگی نہ بولو، صراط مستقیم کی پیروی کرو. یہ ہے وہ پیغام جو میں چاہتا تھا کہ آج کم از کم سننے والے اٹھیں تو اٹھتے ہوئے اس پورے پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. ایک ایسی ہی غلطی کی ہے ابن منذر نے، تقریر میری ختم ہو گئی. ابن منذر نے ایسی ہی غلطی، ہوا و ہوس کے غلبے نے صرف اسے محروم نہیں کیا، پوری
नफ्स को महरूम करके रख दी, और किससे महरूम किया? फितरत से महरूम कर दिया, फितरत से महरूम। लेकिन फितरत से अगर कोई चाहता है कि इस तरह से महरूम कर दे, तो फितरत के भी अजायबात हैं, आप समझ रहे हैं? फितरत के भी अजायबात हैं। जाने वाला अपने मकान को इस तरह से खाली करके नहीं जाता, हक हकदार को पहुंचता है। इसीलिए फौरी तौर पर फैसला कूफे की मस्जिद में किया, हसन मुश्तबा नमाज को तमाम करो। पहुंच गया, अब पहुंच गए, हक मिल गए, हक मिल गया, आप है अभी मगर हक मिल गया। हसन मुश्तबा ने नमाज को तमाम किया। ये गुफ्तगू हो रही थी, और इस तरह से कि बातें हैं खंदक व खैबर, बदर व हुनैन को सहारा देके उठाया गया। बैतुल शरफ तक आए, बेटी लिपट गई, और बाप के गले में बेटी ने बाहें डाल दी। ज़ैनब है, बाप की ज़ीनत है, बाप का विरसा रखती है, तालियल मासूम है, हम रबीफ मासूम है, हम सफर मासूम है। और आलम ये कि अब जितने भी आपके पास मकातिल मिलेंगे, सबों ने एक मर्तबा ये कहा कि ये बात है 19 रमजान की, दम निकला है 21 रमजान को, मगर कोई गया हो तो गया हो, कोई गया हो तो गया हो, ज़ैनब कहीं नहीं, ज़ैनब कहीं नहीं गई। चादर को सर पे रखा और इतना दराज कर लिया कि चादर बाप के चेहरे को घेरने लगी, और मुसलसल देखा है जनाब ज़ैनब ने, अपने बाबा को मुसलसल देखा, मुसलसल देखा, इस तसलसल के साथ देखा है कि तारीख ये कहती है कि बाप और बेटी का, और कोई आंख खुलती बाप की तो ज़ैनब पे नजर जाए। इतना ही पूछते कि मेरे कातिल को महरूम तो नहीं रखा है जाने पानी से, देखो उसका ख्याल रखना, मैं जिंदा रहा तो मैं काफी हूं, मैं काफी हूं। मैं ऐसा कि कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन कहेंगे बनी हाशिम गलियों में तलवार लेके आया, ये ना हुर्मत है, हुर्मत है। देखो ये उसूल मोहम्मदी के खिलाफ है, किसी का मुसला न करना, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े न करना। एक ज़र्ब उसने मुझे लगाई है, मुझे हक पहुंच रहा है, मैं भी एक ज़र्ब लगाऊं, मगर मुसला न करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जज से सुना है, जज से, कि अगर कल उमूर ही क्यों ना हो, वो दीवाना कल ही क्यों ना हो, उसका कभी मुसला न करना, जानवर के आज़ा को कभी पता न करना। अमीरुल मोमिनीन ज़र लक्ष्मी लिक़ाए इलाही के मुंतज़िर आखिरी सांसें ले रहे हैं, मगर ये उसूल है कि जिसको अपने घर के हवाले करके जा रहे हैं ताकि दुनिया तक पहुंच जाए, किसी मंजिल पर किसी की लाश को पामाल न करें, किसी की लाश के टुकड़े नहीं करें, किसी की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाना, मुसला, मुसला है। सरकार इंसानियत आप पसंद नहीं करते थे, ये कहेंगे एक मर्तबा बस इतना कहा, बेटे मुझे बताओ कि सब बच्चे कहाँ हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा आप ही के सब करीब हैं, आप ही के सब पास, आप ही के सब नजदीक हैं। अच्छा सब है, बुलाओ हसन मुश्तबा को बुलाओ, हसन मुश्तबा को बुलाओ। हसन मुश्तबा आए तो बेइख्तियार असरारे इमामत की तालीम तो दी, मगर उसके साथ साथ ये कहा कि अब तुम ही वाली हो, तुम ही वारिस हो, बेटे इस घराने को लेके चलना, इस घराने को लेके चलना है। एक एक को बुलाया, बनी हाशिम को बुलाया, औलाद को बुलाया, और सबको ये कहा
چاہیے، اتباع چاہیے، اطاعت چاہیے. گفتگو ختم کر رہا ہوں مگر منزل پہ مجھے جانے کی اجازت دی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز یہ آئی کہ جس کے نتیجے میں امیر المومنین نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. پوچھا زینب سے، بیٹے زینب یہ کون بیوی ہے جو رو رہی ہے؟ جا کے کہو ابھی تو علی زندہ ہے. یہ کوہرام کیوں بچا؟ یہ کاہے کے لیے؟ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ آہستہ سے باپ کے کان کے نزدیک آ کے کہا بابا ام البنین مادر ابوالفضل العباس اور روتی ہے، اور یہ کہہ کے روتی ہے اور گریہ کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے. سبوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. میرے عباس کا کیا قصور تھا؟ میرے عباس کا کیا قصور تھا کہ میرے بچے کو محروم رکھا؟ دیکھیے گزرتا ہوا علی چہرے پہ انتشار کا یہ عالم کہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے کاش کہ ام البنین مقام و منزلت ابوالفضل سے واقف ہوتی. عباس کے مرتبے سے کاش کہ ام البنین واقف ہوتی. یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا جا کے ام البنین سے کہو اطمینان 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 ہم انتظام کیے دیتے ہیں. پوچھا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا. کہا عباس کہاں ہے؟ کہا بابا جب سے آپ اس فرش پر ہیں، اس بستر پر ہیں، بچہ ہے کہ قدموں سے سر لگائے ہوئے بیٹھا ہے، آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑتا. کہا عباس کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ. سن ہے 40 12 برس کا عباس اٹھا، باپ کے پاس آیا، حسین کو بلایا، حسین کا ہاتھ مانگا، عباس کے ہاتھ کو لیا اور حسین کے ہاتھ میں چھوٹا سا ہاتھ عباس کا رکھ کے کہا عباس قیامت تک کے لیے بھائی نہیں آقا سمجھنا. اور حسین یہ بھائی نہیں تمہارا غلام ہے. علی دنیا سے گزر گئے، شب عاشور آئی، حسین